یہ جتنے بھی مسنون غسل ہیں ان کا طریقہ کار مختصر عرض کرتا جاؤں کہ سب سے پہلے مرد ہے یا عورت ہے اس کو چاہیے کہ باہر ہی واش روم سے باہر ہی بسم اللہ پڑھ کے تو پھر واش روم میں داخل ہوں اور سب سے پہلے استنجا کریں، اور اس کے بعد آپ کے پاس صابن ہے، صابن نہیں، جو کہیں باہر کچی وادیوں میں رہنے والے ہیں وہ مٹی سے ہی اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیں، مٹی لگائیں، صابن لگائیں، صابن لگا کے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو استنجا کے بعد پاک کر لیں۔ پاک کرنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے ایسے وضو کرنا ہے سر کے مسح سے پہلے تک۔ کس طرح؟ سب سے پہلے جس طرح ہم دایاں ہاتھ دھوتے ہیں، بایاں ہاتھ کف تک، گھٹنے تک یہ دھوئیں، اس کے بعد پھر کلی کریں 3 دفعہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ سے زائد کوئی عضو نہیں دھونا جی۔ ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں، دایاں بازو کوہنی سمیت، بایاں بازو کوہنی سمیت۔ پھر اس کے بعد حتی اذا بلغ رأسہ لم یمسح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں جب سر کے مسح پر پہنچے تو آپ نے سر کا مسح نہیں فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، بلکہ بازو دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو گیلا کرنا ہے، گیلا کر کے بالوں کی جڑوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، جیسے ہم کبھی خارش کرتے ہوئے بالوں میں ایسے ہاتھ کی انگلیاں ڈالتے ہیں، ایسے خلال کرنا ہے، اس کو خلال بولتے ہیں۔ اس کی تعداد نہیں مقرر، یعنی 2-4 دفعہ اچھی طرح انگلیاں گیلی کر کے بالوں کی جڑوں میں ایسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ڈالیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 چلو لینے ہیں، 3 بک، ایک دائیں سائڈ پہ ڈالیں، ایک بائیں سائڈ پہ ڈال لیں سر کے، اور ایک درمیان میں ڈالیں، اور پورا نہانا شروع کر دیں۔ اچھی طرح آپ نہائیں، صفائی ستھرائی مکمل کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ صابن لگانا جو کرنا کر کے پھر آپ اپنا پاؤں جو ہیں وہ دھو لیں، دایاں اور بایاں۔ یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اور غسل خانے سے باہر نکل کر، واش روم سے باہر نکل کر پھر وضو کے بعد والی دعائیں پڑھنی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر تو دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو پھر تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ نماز کے لیے باہر نکل کے دوبارہ پھر وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بندہ اپنی شرمگاہ کی صفائی اچھی طرح کر لیتا پہلے ہی، ٹھیک ہے، تو نہاتے وقت شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا ہو تو یہی وضو آپ کا کافی ہے۔ نبی علیہ السلام اسی وضو کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا ہو نہاتے ہوئے تو پھر آپ باہر نکلے، وضو کی دعائیں پڑھی اور اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کئی لوگ غسل خانے میں جا کے، واش روم میں جا کے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وضو یہ واش روم آپ جانتے ہی ہیں، یہاں جیسے ہم بدبو محسوس کرتے ہیں، فرشتے بھی بدبو محسوس کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہاں اندر واش روم میں دعائیں نہ پڑھیں۔ یہ اللہ کا ذکر واش روم کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے، وضو سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، وہ باہر ہی پڑھ لیں، پھر وضو کے بعد کی دعائیں وہ غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تب آپ پڑھ لینا۔ یہ مختصر سا غسل کا طریقہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا اشکال اگر کسی کے ذہن میں ہو یا اس کے خلاف کوئی دلیل ہو تو ضرور مشورہ کر سکتے ہیں۔